نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی، ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا، اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے، نبی پاک کے قدم، تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی، کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک، میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا، وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں، فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے، حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے، پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے، مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو، کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث،
فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا, اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں, کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں, اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء, سرور کون و مکان, تاجدار حال عطا, لکھنا چاہیے مشکل کشا, حاجت روا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا, تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے, تمہیں کیا خبر. میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں, معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے, رٹا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ, ابو جال نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جال کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچی کہا ہے, اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آ کر ماننے والا, عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے, کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا, وہ کون ہوتا ہے, کون ہے وہ, کس کی بات کر رہے ہو. بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو, عثمان غنی کی کرو, مولا علی کی کرو, انس بن مالک کی کرو, طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا ہوں کہ چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے, جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر, گل صحیح طریقے نال کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا, یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے, تجھے پتہ ہی نہیں, بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں, کس طرح ہم تیری بات سنیں. ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں, سنیں معراج میرے رسول پاک کی, سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی, فرماتے ہیں میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. دسو کتنے نے, حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں, لو کڈو مسئلہ, کتنے سانے قبر میں تھے کہ نہیں, قبر خالی جدو نکلے نے پچھو خالی, قبر میں تھے کہ نہیں, مسجد اقصیٰ میں 6 آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شال ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی. کیا فرماتا ہے اللہ, کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا, میں تو ان کو آنکھیں تھے نہیں اونچی آنکھوں پر, جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے, محبوبہ سبحان اللہ, سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی, میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی.
میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی۔ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے۔ 2 رکعتیں نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے، کہتے نور نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت کی تکلیف نہیں آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف تیرے اندر کیا تکلیف ہوتی ہے چند نظریات کہنے میں؟ نبی پاک چکر میں تو لج گیا جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے، جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے، جو چھت ہوتی تھی ہر مکان کا اجالا، ہمارا ہر مکان کا اجالا، یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی ہے۔ فٹافٹ کس قسم کی باتیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی، اچھا جی ہو جاتا تھا۔ نماز کس دن بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، فرض کس دن ہوئی؟ اللہ کے رسول فرمانے نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، حضرت جبریل نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن واللہ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں، پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کی ہے، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے فرض ہوئی امت کے لیے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا ہر وقت جاگتا ہے، پہلے سے عطا فرما دی ہے نبی کریم سارے علوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے چھٹی مل سکتی، حضور آرام کا کر رہے تھے زمین پہ، کعبے میں بھی نماز کر رہے تھے، مقدس میں بھی حضور علیہ السلام بیت اللہ زمین بھی آرام کر رہے تھے، بیت اللہ میں بھی جبریل جھکے، ہر جگہ ہی کتنا جھکے تو جو بھاگنا چاہے نماز سے جھک سکتا، اس لیے نبی پاک کے قدم ہے نماز ہے تو کتنا نماز ہی نماز ہے ہر جگہ، اللہ کے رکوع تک ہے بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، میں نہیں دی گل کوئی رہ فلک کو تیار گیا فتوہ لگا تو جا سدراتے ہار گیا، کہاں تک لگی؟ ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، حضرت جبریل نے پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی پڑ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے، حالانکہ مولا رومی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں موتی لگے ہوئے بلکہ جبریل کی موت لگ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا، اور بات جب یہاں موتی نبی پاک نے فرمایا دیکھیں فاضل بریلوی کے کلام بتا دیں اپنی، فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے ہے، جب قیامت کے دن آپ کے پریزگار امتی پل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نبی پاک کو سجدہ کر لیں، یہ میری خواہش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل تھے تو خود نہیں اوپر رہ گئے، میں پھر وہاں سے اب تو میراج بن گیا ہے، فرمایا رسول کریم نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا، جبریل جھکے تو پیروں تک فرشتے دیکھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم بڑا کچھ دیکھا، حضرت جبریل نے حضور جا کے اٹھایا نبی کریم کو، حضور کے پاس سے گزرنے لگا، یا رسول اللہ رب پیچھے سے آواز دی کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، اللہ آپ کی ملاقات کا مجھے بھی کچھ دے دو رکھتا ہے، مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں لے گئے اپنا بلال دیا، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا کہنے لگی محبوبہ گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے، پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں امتی تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ سے پوچھا ہی نہیں، ہمارے مصطفیٰ کا قلب اطہر کو چوما ہوا اچھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گیا سینہ کھل گیا اور میں بکر کا دیکھا دیکھتا بھی رہا، نبی کا دیکھا فرماتا پھر تیرا بھی دیکھا، بار حور بیٹھی اس لیے کہ حضور بڑا پیارا نور ہے، میرا نبی پاک کی حقیقت میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، ورنہ بشر اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں ذرا جلالی ہے، صحابہ کہتے ہیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، مجھ سے 100 لاکھ سے چھوٹا تھا اشارے سے بڑا تھا، یا رسول اللہ عمر کو اگر بجلی ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے جاتی تھی وہاں اس کا قدم، یہ کیا فرما رہا؟ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا،
बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जो मनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम गिरता, तेरे पास कोई नहीं। जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुरा कदा करे, पास आजिज़ी लेके पहले वादा करे तुझसे बड़ा जिब्रील तू किसके आगे गया था? रब करीम ने कब से वादा कर मैं आजिज़ी लाया शुरुल मुतक़ीन रहमान वफ़दा। बच्चे बड़े जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, अपने लिए बात दे सबको बुराक दे दूंगा। औलाद के लिए नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक जो बेटी होती है ना, बेटी सफर शुरू, मेरी भी एक बेटी है वो लिपट जाती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा ये जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने बड़ी कुछ लेके आए मरार तो और जब आए तो आते तलाशी देनी पड़ती है फी खबर ही रवाहु मुस्लिम। मेरा और आपका खुदा के बंदो दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से सुन्नत पढ़ते हो, हसन और हुसैन से क्यों नहीं अकीदे को समझते? तोल सका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात जब नबी के सुने रब करीम ने कहा कि बोलो सही मुस्लिम की हदीस क्या चाहिए? फरमाया मैं मेराज की रात कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा मैं खड़े होकर नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ, मूसा अगर जिंदा है तो मूसा हुसैन के लिए कुछ दे जो जनाबे मूसा के भी आता है ऐसे ही नहीं आता तो किसी का रोज़ सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। लोग किताबों मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि हबीब कुछ मांग ले, ना हसन की बात ना हुसैन की बात ना फातिमा की बात ना अली की बात ना अबू बकर ना उमर ना उस्मान ना तलहा बिलाल चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया अल्लाह तो मेरे साथ सरवरे कौनो मकान ताजदार हज़ारों की बात लिखना चाहिए, फटक जाए लिखना चाहिए मुश्किल कुशा हाजत रवा हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु मैं तो नाम नहीं डाल लिखना था मुस्तफा की बात क्या किताब जन्नत में तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात है तो जायज नहीं, मिराज की बात है तो बात मुझे काबिल कबूल क्या पुगस है ये भला रस्ता क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार की बात हो रही है? हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। आपकी बात हो रही है अबू सिद्दीक से पूछ, ये सबसे कीमती बात है। अबू जान ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में जो मेराज की रात हुई जमीन जन्नत तो काम आएगी कब्र में। अबू जान कह रहा है दिल और आंखें खोलो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो आप करो मानने वाला अकीदा बना मानने वाला तो मुझे ऐसे लोग सड़क पर बैठ के बात कर देते हैं और तुम मुझे इजाजत दे मैं कहता जाऊं तो माफ करते हैं फलाना मौलवी वो आदि वाली बात काबिल कबूल है बात कर रहे हो हुजूर कह सकते हैं ना चलो आदि बख्श दी भाई आदि अच्छे अमल करे उस्मान गनी की करो मौला अली की करो वंश की मानत की करो तलहा और जुबैर की करो हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न क़यामत में सिफारिश करता जाऊंगा अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हम तुझे क्या समझते हैं? हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती नहीं था जितना हुजूर का जिसके नजरियात की खुशबू आती। एक शख्स मुझे आगे कहने यहाँ तो जन्नत देखने कोई वापस नहीं आता गैर था मैं अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन सही तरीके से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बात का पता था ये लफ्जों का तो पहले हुस्न से में पता ही नहीं में गए बात करने का तुझे आला हज़रत फरमाते हैं कमाल ये है कि हुजूर आ गए कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर ने सुने मेराज मेरे रसूल मेरा उमर इंतजार कर सुने नबी पाक का मेराज में है। हुजूर फरमाते हैं कब्र में जनाब मूसा खड़े होके और आगे सुने हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा? और वो जो कहने का जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे? ऐ अल्लाह मुझे जाना है अपनी उम्मत के लिए जाना है। खाली जो नबी पाक वापस लौटे जो खाली और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी आसमान सूरा कहते हैं जी अगर मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं किसे देख के आया हूं? हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का ये शाल है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा? मैं देख रहा था हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा अल्लाह को नहीं देखा मैं सारे नबी इकट्ठे थे मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने नबी पाक फरमाते हैं अगर नबी पाक ने अजान देखा हो तो मेरा बड़ा प्यारा मौजू और ये वो वाला मौजू है जिस पे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी और मैं तो खिलार के जब क्या फरमाते हैं अल्लाह दसो कहना क्या करोगे भाई अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान करते थे जब नबी पाक किताब चले तो नहीं देखा उन्होंने भी कभी पूछ लिया करो क्या फरमाया क्यों की मुसीबत बनी मैं तो उनका आंखें ते नहीं उची आंखों की वक्त बने पर जिथे अल्लाह आंखें होते ते आखना चाहिए ना
عجیب نسل کا کیا کہا اللہ کریم نے؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا محبوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اسرا میں کہتا ہوں آپ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ جبریل کو دیکھ کے آ گئے. میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے تیرے رسول اذان پڑھی تو میرے وہاں کھڑے ہوتے تھے روزانہ آئے ہوتے تھے ان کو دیکھنے جانا تھا. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کہتے ہیں میں تو رہی تو ربی پہ اقصا نے سورہ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی یسین صورت میں دیکھا ہے سب کے باپ ہے وہ حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جب اقامت ہوئی تو اس اگلی بات سنو میرا ہاتھ پکڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہنے دیکھا ہو کہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی میں نے بھی دیکھنا ہے میرا بھی دل کرتا ہے اور اللہ کی بھی اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کریں. دیکھا ہے نبی پاک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے. مسند امام محمد بن حنبل میں لفظ ہے مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے حضور دیکھنا ہے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق تم سارے مل کے مجھے دیکھو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا. اللہ کی مخلوق کی مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا. میں نے مسلمان کی بات کی مومن کی بات کی کافر کی بات کی میں نے سب کی بات کی ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا مجھے دیکھو فرمایا فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین بڑی شان وال فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. کہنے لگے خدا خدا کا فرماتے میں وہاں سے اٹھا نہیں اور کوئی مسئلہ آسمان وہاں سے ہو یہی آسمان جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے. فرمایا تم مجھے دیکھو نا جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم. دو رکعتیں علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا دو رکعتیں میں حکیم نے کعبے میں پڑھ مبارک میری دو رکعتیں مسجد سیاست ترمذی شریف دو رکعتیں میں نے میری کانڈ دے پیر داد دو رکعتیں مرشد داد تھے نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. فرشتے کون ہیں رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی. مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر سیدنا عمر کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا پوچھے اجالا بیٹھ کے بتاؤ ہمارا ہر معراج کا اجالا دے دی رب کریم. دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی ہے. ہاں ہو بلا کس قسم کی باتیں نہ چھپا رہا نبی کریم کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا کی میں نے جماعت کرائی پیچھے کیا رہ گیا ہے رسول کریم. نماز کس دن فرض ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے نمازیں کتنی لائے کس دن ہوئی بولے سارے حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی سارے علوم ہے جنہیں روز فتوہ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز ہر جمعے 36 بندہ مشرک ہر جمعے کعبے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی داتا صاحب کو بیت المعمور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی کھلا لے جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا اس لیے کہ نماز میں جگہ جگہ نماز کرو نماز کی زندگی گزار رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار لنگر شاہ تو بھی پا لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا آتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے چل لیکن یا حضور یا تو میرے پار جل جائیں گے میں تجربہ کے مولا رومی کہتے ہیں واپس جائیں حضور فرماتے ہیں جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں کی بارگاہ بلکہ جبریل کی موت لگ جائے تھوڑی ایک اور بات 45 ہو گئی یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دیا ٹائم کوئی نہیں تو حضرت جبریل کہنے لگے بڑی پانڈا میری خواہش ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی 5 رات سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 میری خواہش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جہاں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے نبی پاک حضرت موسیٰ پھر رب کریم کے حریم خاص اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا جنت دیکھی دوزخ دیکھا فرشتے دیکھے حوریں دیکھی ایمان
بڑا کچھ دیکھا. یہاں تمام مفسرین نبی ایک رحمت دو اللہ تین رومی چار نے ایسی نہیں، روایت بھی لکھی ہے، تمام فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے مفسرین گزرنے شارحین لگا نے تو اس لکھا نے ہے میرے پیچھے کہ سے حضرت آواز موسیٰ دی، کے کہنے دل لگی میں بات محبوبہ اللہ نے معراج ڈالی پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی مجھے بھی کچھ دے دو. اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں. چل جا میں نے تجھے اپنا بلال کہ محبوبہ واپس جاؤ، وہ محبوبہ حور کہنے لگی واپس جاؤ، محبوبہ وہ تو واپس کالا جاؤ، کھلوٹا ہے، 9 پھیرے میرے پھیر لیے رہ محبوب گیا ہے. کو. اور ایک بات کہنے لگا لکھا یہ ان کی محبت فتوا لگا یہ ان کا پیار ہے. یہاں صوفیاء نے ایک باریک باریک کالا کہہ رہی ہے. ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، محبوب سے ملا ہوں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ میرا نہیں. ابھی پھر تو میں نے شوق اس سے ہے نبی سے پوچھا ہی نہیں. فلک ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں. میری نظر بھی وہ نہ مجھے ہو دیکھے، میں تو اسے بلال اچھا ہے. بار بار نبی بھیج. پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم عمر یہ میں تیرا تیرا گھر بھی گھر دیکھا. دیکھا. موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر محبوبہ کا اس نے دیکھا، مجھے تو اپنا عثمان دکھایا کا نہیں، دیکھا، تجھے تو دکھایا ہے. تیرا بھی دیکھا. جا تو بار بار بیٹھی دیکھ کے آ، تو اسے مکان دیکھتا رہا، میں بڑا تجھے پیارا دیکھتا رہتا ہوں. میرا دل کرتا تھا اندر 9 جاؤں، دفعہ پر میں نے گئے کہا نبی عمر ذرا کریم، جلا دی ہے. نمازیں اس سے رہ پوچھ کے گئی، جانا چاہیے اس کے گھر میں، 5 ذرا جلا مدد دی کس ہے. نے کی؟ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم اللہ چیخ کے مار غیر کے اللہ. کہنے لگے میں حضرت کہاں موسیٰ میری جاتے اصلاح ظاہری میں کہ حقیقت انتقال کر چکے. مجھ سے 100 لاکھ کہنے کا لگے کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی مدد پاک کی کہ فرماتے ہیں نہیں؟ میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا. لوگ پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گاڑ بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ نبی کریم سید میں نے عالم مولا علیہ السلام کی مولا قبر تیرے پہ پاس جا کے کوئی تو نہیں. سلام کہے، حضور کو یاد رہتا جو ہے. تیرے پاس ہے اور نبی پاک کوئی تیرا نہیں. سلام نوٹ کرتے ہیں. رب کریم اور کو قیامت سلام کے دن پڑھتا تیری ہے. مدد ہے. محبوب میرے پاس مدد کیا اصل نہیں. کس کی ہے؟ فرمایا اللہ تیرے کی. پاس اصل مدد آج کس بھی لے کی؟ کے آیا ہوں. پیسے کون تجھ دیتا سے ہے؟ بڑا کوئی نہیں، تو کس کے اگر آگے کوئی عاجزی کرے؟ فیکٹری پہ مزدوری سب کر کے بڑا بالک تو سے ہے، میں میں عاجزی لایا ہوں. مسلمان ابھی رہا کہ مانگ لے. کافر ہو گیا. او بھائی عجیب چچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. خدا کے بندو، مدد لوگ کس جب کی؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے حضرت دیکھا موسیٰ کو ماں کھڑا باپ کس نے اپنے لیے کیا؟ بات بے مانتے. ان کے دل میں بات اولاد کس کے نے لیے ڈالی؟ ان کو اور پیغام کس نے بالخصوص جو دیا؟ بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی نماز معاف کس نے کی؟ میری بھی ایک بیٹی ہے، بڑی چھٹی پڑ کس نے جاتی دی؟ ہے، کہتی ہے صاحب مدد کس کی ہوئی؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے میرے کہ جانے رسول دو نے کچھ لے کے آئے گا. سید اور جب آئے تو علیہ تلاشی دینی السلام پڑتی کی ہے. غلام صاحب سیدھے کیا در لائے؟ رسول پہ جاتے او ہیں. بھائیو، کوئی مسئلہ میرا بن جاتا آپ کا تو سیدھا پیار حضور بہت کے طرح کا ہے. پڑھیے مصنف دنیا ابن میں ابی اگر شیبہ کسی نے حضرت بیٹی سے بلال بن پیار انس کیا ہے تو مزنی مدینے کہتے ہیں والے بارش حبیب نہیں نے ہوتی تھی، سیدہ میں فاطمہ رسول سے پہ کیا؟ چلا گیا. حسن میں نے جا کے حسین سے کہا کیا؟ محبوبہ بارش نہیں پیار ہوتی، کو نہ مہربانی کوئی توڑ فرما. سکا، نہ کوئی ناپ کہتے ہیں سکا، حضور نہ میری کوئی خواب بھانپ میں آئے. سکا. کہا جا عمر کو جا کے میرا میرا آج کی سلام کہہ رات دے. ہے. نبی پاک سے اور رب اسے کریم کہنا نے بارہ کہا کہ جلدی ہو بولو جائے. محبوب حضرت کیا بلال چاہیے؟ کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کسی کا کمزور سلام دیا روایت میں بھی نہیں ملے گا پورے ادا نہیں ہوئے. نبی تیرا پاک نے کریم نے کہا بارش اللہ عطا کر. فاطمہ کے لیے کچھ دے. عقائد اور اے نظریات کو اللہ سمجھے، حسن غور حسین کے کریں، لیے کچھ دے. عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ خیال ہی نہیں آتا. الصلاۃ یہ سوچتا ہے والسلام کیسے حضور کی زینت فرمانبرداری عرش کروں. مولا الصلاۃ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب رب نے نے پوچھی کہتے ابھی ہوئے کچھ پیدا مانگ ہوئے. لے. حق نے فرمایا شہنشاہ الصلاۃ علی کی والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. اللہ تو گنہگاروں کی بات والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمارا تیرے ساتھ ایمان وعدہ کا کرتا ہوں، رشتہ تیری یادی امت ہمارا بغیر حساب کتاب جنت میں اور داخل. قسم اللہ کی عزت کی. بخاری کریم نے مسلم میں فرمایا حضرت مولا انس بن نہیں. مالک کا عقیدہ یہ ہے. بات مجھے قابل حضرت قبول انس ہے. بن مالک فرماتے یہ ہیں بڑا کس لوگ کی بات نمازوں ہو کا حساب کریں گے قیامت بولے. کے دن. لوگ یہ آپ کو زکاتوں شادی کا ہو گئی. حساب کریں گے. کس کی بات لوگ ہو رہی ہے؟ حج اکٹھے کریں گے، آپ خوشی نہیں صدقے ہو رہی. اکٹھے کریں گے. آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو میں رہے. تو قیامت یہ کے سب دن سے اپنے بڑی رسول بات کو ہے. تلاش کروں گا. میرے آپ کے چاہنے میں والے نبی قبر پاک میں کو چھوڑ تلاش کے بخاری بات مسلم ہے. آئے گی. یا رسول اللہ کام کہاں آئے تو گی جو میں راج کی رات حوض ہوں. کوثر پہ. یہ بات نہیں کام تو آئے گی پھر قبر سے میں. نہیں تو میزان اس کو عمل راضی پہ. ہو کے سنو، فرمایا دل میں اور تو آنکھیں میزان کھولو. محشر میں میرے حضور رسول کو کریم کھولوں گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا خوف سے اللہ نہیں کلیجہ یہ بات دہل تو جائے گا. ابھی تو کیا اوڑھ چاہتا کر ہے؟ کالی کملی تو وہ آ اللہ تجھے جائیں گے. سفارش کا سارے حق محشر کا نقشہ بدل جائے مجھے گا. اجازت دے. نبی میں کریم کہتا جاؤں تو معاف کر سید دے گا. عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھی معراج والی بات قابل قبول دیتا ہے کہ ہمارے نبی حضور کہہ زندہ سکتے ہے. تھے نا چلو آدھی بخشی ہمارے گئی، نبی آدھی اچھے عمل کرے. بولیے ہمارے فرمایا نبی نہیں. مجھے اور حق کے معراج کا شفاعت درس دے. ہمیں سبق معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو میں قیامت میں سفارش عطا کر جاؤں دوں گا. اللہ میری امت کو کوئی جنت نہ عطا جا سکا. فرمائے. وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق حضور دیتا ہے واپس کہ لوٹ. حضور بشر بھی ہے میرے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بھی.